الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. کل بات ذکر کی گئی تھی کہ ایک زندگی گزارے تواضع کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ زندگی گزار رہا کبر کے ساتھ اور بڑائی کے ساتھ. اسی تعلق سے انسان کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس میں بھی تواضع ہونا چاہیے اور ابدیت ہونا یہ پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے قرآن پاک میں خاص طریقے پر اکڑ کے چلنا، سیدھا تان کر کے اور متکبرانہ انداز اختیار کرنا، اس کو منع کیا گیا. لا تمشی علی الارض مرحا، فرمائے زمین پر اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، سینہ تان کر کے چلنا. فرمایا کہ یہ مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے. لباس پہننا بڑائی اور کبر کے ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مالداری، اپنی شہرت، اس کو بھی منع کیا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، اسباب دیے ہیں اور مالداری عطا فرمائی ہے، تو اس کی نعمت کی شکر گزاری وہ بھی ضروری ہے. اس لیے اچھے اچھے کپڑے پہننا کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ کوئی آدمی اس کو اللہ نے عطا فرما دیا ہو، خوشحال ہے، لیکن پھٹیچر بنا گھوم رہا، بہت معمولی قسم کے کپڑے، گندے سندے رہ رہا. فرماتے ہیں تو تم کو ہم نے دیا ہے تو پھر تم ایسے کیوں رہ رہے ہو؟ اللہ چاہتا ہے کہ جن بندوں کو ہم نے دیا ہے اس کا اثر ان کے لباس، کپڑوں سے اور اس سے ظاہر ہو. اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر ہے یہ کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے ہم کو دیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا عمدہ کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہن رہا صرف شکر ادا کرنے کے لیے پسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر انہی کپڑوں کو پہن رہا نمائش کے طور پر، دکھانے کے لیے کہ لوگ معلوم ہو جائے پیسے والا ہے، مالدار ہے، اچھی حیثیت ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ دیا ہم نے ہے اور تم دکھا دوسرے کو رہے. ہم کو دکھانے کے لیے کرو تو ٹھیک ہے، اب دوسروں کو تم دکھا رہے ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ نمائش تو کا لباس میں بالکل ہی منع ہے. یہ تواضع اور انکساری کے سلسلے میں آدمی اس کا لحاظ و خیال رکھے کہ ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس، ہمارا رہنا سہنا دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، یہ فرمایا کہ نہیں، پسندیدہ چیز نہیں ہے. انہی چیزوں میں سے، کبر کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی گئی ہے، آدمی کپڑا پہنے ایسا کہ وہ نیچے لٹک رہے اور اس کے ٹخنے ڈھپے، جس کو جو گویا زمین پر گھسٹتا ہوا چلے. فرمایا نہیں، ٹخنوں کا کھلا رکھنا مردوں کے لیے یہ فرض درجے کی بات ہے. یعنی جو اوپر سے ہم کرتا پہن لیں، شیروانی پہن لیں، گول کرتا پہن لیں، پاجامہ پہن، فرمائے اس کو کھلا رکھو. تمہارے لیے ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے، یہ مستورات کے لیے کہ ٹخنوں کا کھلا رہنا. اسی لیے ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید اس پہ ارشاد فرمائی ہے، ثلاث لا یکلمہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. یہ 3 سزائیں دی اللہ پاک نے. دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات ہے، کوئی مجرم ہے،
حاکم کے پاس گیا. اب حاکم اس سے بات ہی نہیں کر رہا. تو اب آپ جب اندازہ لگائیں ہم اس پر کیا بیتے گی کہ ارے تو بات ہی نہیں کر رہا مجھ سے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. یہ انداز اللہ نے اختیار کیا, لا یکلمہم اللہ, ہم اس سے بات نہیں کریں گے. ہم اس سے ایک دوسری چیز ولا ینظر الیہم, اگر مجرم ہے, خطا بار ہے, لیکن حاکم نے اس کو نظر اٹھا کے دیکھا اور شفقت کا اس کا معاملہ کیا تو اس کو کچھ تسلی ہو جائے گی کہ کچھ ہمارے ساتھ جو ہے یہ وہ کرے گا. ولا ینظر الیہم, ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ولا یزکیہم, اور اس کی صفائی ستھرائی کچھ نہیں, جرم کر کے آیا ہوا ہے. سخت وہی 3 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا. ایک تو بیان فرمایا کاروبار کے تعلق سے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچ دینا. مثلا مال یہی انڈیا کا بنا ہوا ہے, اب کہنا نہیں صاحب یہ تو باہر کا مال ہے, اور قسم بھی کھا رہا. اور ظاہر خریدار اتنا کیا جانتا ہے, وہ اس کی قسم میں آ کے خرید لیا اس نے. یا اب بالکل اصلی جب صحیح کچھ اس میں نہیں, عمل میں اسے سراسر ملاوٹ کر نقلی ڈال رکھا ہے, قسم کھا کے اس کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ بھی اس میں آ گیا. یہ بھی ارے اس کے تو مل رہے تھے 5,000, وہ آپ کی رعایت میں ہم نے 500 کم کر دیے, لے جائیے, اور معلوم سے جھوٹ بول دیا. سب اس میں قسم کھا کر کے اپنے مال کو بیچ دینا اور اگلے آدمی کو دھوکے میں ڈال دینا بہت بڑا جرم ہے. آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آج کل تو یہ اس کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں, بلکہ اب تو یہ گویا ایک فن ہے کہ دیکھا پیسہ پھنسا دیا اس کو ہم نے, اور مال بک نہیں رہا تھا, لگا دیا اس کے ہاتھ. یہ سب فرمایا کہ تو ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کرو گے. اس کو ایک یہ بیان کیا. دوسرے وہ آدمی جو کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, کسی کی مدد کر دی, کسی کا ہاتھ بٹا دیا, کچھ کیا اور پھر احسان جتایا. بھول گئے ہم تمہارے ساتھ کیا کیا تھا, یاد نہیں ہے تم کو کہ تمہیں کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا. فرمایا کہ ارے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر اس مالک کے کتنے احسانات ہیں, ہم تو احسانات میں دبے ہوئے ہیں, اور ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں تو سوچا جائے وہ تو ایک ذریعہ بنے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذریعے سے کروا دیا, اللہ اس کو دینا چاہ رہا تھا. وہ تو آدمی اگر اس نیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرے, اپنے احسانات کو جتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا, وہ کیا, ایسا ہوا ویسا ہوا, فرمایا کہ بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائیں گے. تیسرا وہ شخص ہے جو نیچے کا لباس, جو بدن کا لباس پہنتا ہے اور اپنے ٹخنے ڈھانپتا ہے. یہ متکبرین کی علامت میں سے, یعنی پہچان ہے کہ اس کے اندر تکبر موجود ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ اللہ فرمائیں گے. تو کبر کی بات چل رہی تھی, تو کبر میں لباس اس طرح کا آ جانا, اپنی حیثیت سے زیادہ لباس. مثلا ہماری حیثیت میں 1,000 کی ہے, ہم 1,500 2,000 کپڑا پہنتے ہیں, اور لوگ دیکھیں واہ بڑا اچھا کپڑا پہن کے آیا ہے, یہ اسی میں داخل ہے. یا یہ کہ کپڑا ٹھیک ہے پہنا ہم نے, ٹخنے ڈھانپے, یہ بھی جرم ہے کہ یہ بھی متکبرین کی علامتوں میں سے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عرض کیا, یا رسول اللہ کچھ ہمارا بدن ایسا ہے کہ وہ کپڑا سنبھلتے ہی وہ نیچے ہو جاتا ہے. روایت جب اس میں ہوئی ہم بھی اسی میں آ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم اس میں سے نہیں ہو, لیکن تمہارا دل اس سے بالکل پاک و صاف ہے. لیکن بھائی وہ حضرت صدیق اکبر تھے, ان کی نقل نہ اتارے آدمی. بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ ظاہر ہماری نیت تو تھا ہی نہیں, لیکن شکل تو ویسی بنا رکھی ہے. تو اس بنا پر اس سے بھی احتیاط کرنا. کپڑا جو بھی پہنا جائے, تہمد ہو, پاجامہ ہو, پینٹ ہو, اور کیا کہتے ہیں اوپر کرتا ہو, عبا ہو, شیروانی, کوئی چیز پہنی جائے, بس وہ ٹخنے کھلے رہیں. یہ جیسے وہ ملک کی سرحد ہوتی ہے, سرحد کے باہر نہیں ہونا, اندر ہی رہنا ہے. یہ سرحد ہے کپڑوں کی, بس کپڑا اتنا رہے کہ پیر کو نہیں ڈھکنا چاہیے اس بات. تو بات اس پر چل رہی تھی, لباس میں بھی کبر سے بچنا چاہیے انسان کو.
اگر آدمی لباس اچھا اس لیے پہن رہا ہے کہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس لیے ہم پہن رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے بعض اکابر تو ایسے تھے، اللہ پاک نے ان کو اخیر میں اتنا دے دیا تھا کہ روزانہ نیا لباس پہنتے تھے۔ آج جیسے پہن لیا، کل پھر نیا وہ کسی کو دے دیا، پھر گیا، لوگ خدمت کرتے تھے کہ حضرت یہ رکھ لیجیے، آپ پہنیے اس کو۔ بعضوں کو تو بعضے بڑے تو ایسے تھے کہ سال کے 365 دن کے کپڑے بنا کے دے دیے، کہا حضرت روزانہ آپ نیا پہنیے۔ اب وہ نیا پہنتے تھے، اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ لوگوں کی شان بگاڑنا، اس لیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ اب اگر نہ پہنیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، میں انتظام کر رہا ہوں اور یہ نخرے کر رہا لینے میں، تو اس کو بزرگوں کی نظر اس پر جاتی ہے کہ اللہ پاک کوئی چیز اگر جائز فرما رہے ہیں، ان کے ہمیشہ ہوتا ہم تو بندے ہیں، ہم اس لائق تو تھے نہیں، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نظر آئے ہیں، اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا، اس نے میری خدمت کر دی، اب نہ لے تو اب ڈرتے نخرے کر رہے ہیں، ذرا بند ہو جائے دروازہ کہیں۔ کل بھی میں نے سنایا تھا حضرت حکیم الامت کے بارے میں کہ شرط کے شرائط پر ہدیہ نہیں تھا، لیکن ضرورت پڑی، تم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے کہ میں تو اس کا قرض ادا کرنے کی صورت سوچ رہا ہوں، یہ نخرے کر رہا۔ تو بزرگوں کا معاملہ اسلام میں بہت ہو رہتا تھا، لیکن جن اللہ والوں کو، جن بزرگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، ان کی زندگی بہت مجاہدے کی تھی، بہت انہوں نے اللہ کے لیے بڑی ریاضت کی، نفس کو مارا اور بڑی انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ پاک دروازے پھر کھول دیے ان کے لا کر کے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی غربت اور مجاہدے کا حال یہ تھا، اس جنوری اور دسمبر کے زمانے میں پچھم کے علاقے کی جو سردی ہوتی، بالکل قہر خدا کا مانتی، گرم سردی ہوتی ہے، تو چٹائی پر لپٹ جاتے تھے حضرت، سردی شدید، کچھ ہے نہیں، لپٹ گئے وہاں سے یہاں تک پورے اس پر، تو تھوڑی دیر تو تحمل نہیں ہے، سر بھی کھلا ہے، پیر بھی کھلا ہے، سردی لگتی تھی، تو جب تک برداشت ہوتی تھی اسی میں لپٹے رہتے تھے، اور جب برداشت کے باہر ہو گیا تو کھول دیا، وضو فرما لیا، بس تہجد اور ذکر میں لگے، پوری رات ذکر میں گزار دیتے تھے، تہجد میں گزار، یہ مطلب اتنا مجاہدہ کیا۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک ہی کپڑا تھا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، سردی شدید ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہ اب صبح ہو، سورج نکلے تو پانی گرم پانی ہو، اور رات ہی میں اٹھے ٹھنڈک میں نہایا، کپڑے دھلے، اور کپڑا کوئی تھا ہی نہیں، وہی گیلے کپڑے پہن کر کے ذکر شروع کیا، ذکر کی گرمی سے اس کپڑے کو خشک کر لیا، اتنا ذکر کیا اللہ نے۔ ظاہر ہے جس نے اتنا مجاہدہ کیا ہو تو پھر وہ اللہ راستے کھول ہی دیتا اس کے لیے۔ حضرت کے لیے، حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پھر اللہ نے ایسے دروازے کھولے کہ مالدار دروازے پہ کھڑے رہتے تھے گاڑی لے کر کے کہ حضرت کوئی ضرورت ہو ہم چل رہے ہیں کریں گے، لیکن اب ہم ان کو دیکھیں کہ ارے صاحب یہ تو گاڑی بھی گھوم رہے ہیں، اب وہ ٹائم نہ دیکھیں ان کا کہ بیچاروں نے ایک گیلے کپڑے میں کہنا سننا آسان ہے، آج ابھی سردیوں میں اگر ذرا سا کپڑا گیلا ہو جائے تو اس کو ہم پہننا ایک دم برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ان سے پہن کو رات ذکر کیا انہوں نے۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا، جن اللہ والوں کو اللہ پاک نے دروازے کھولے ہیں، مجاہدے بھی بہت کیے، مشقتیں، ریاضتیں اللہ کے لیے، نفس کو مارا ہے تب اللہ نے ان کو دے دیا۔ وہ لوگ جو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اور ڈرتے رہتے ہیں نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں ہم سے، وہ استعمال کر رہے ہیں، نعمت سمجھ کے استعمال کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے اس پر عرض کیا، کل جو بات چل رہی تھی، زندگی دو قسم کی، ایک انا والی ایک فنا والی۔ انا والی جو ہے وہ خطرناک ہے، اور فنا والی جو ہے وہ تو راستہ کھولتی چلی جاتی ہے، تو اسی کے تعلق سے تھا لباس اچھا پہنا جائے، اللہ نے دیا ہے اپنی گنجائش پر پہنے، بس یہ نیت کر کے پہنے کہ اللہ آپ نے دیا ہے، بس آپ کی نعمت ہے، ہم اس لیے پہن رہے ہیں، عمدہ ہم کھا پی رہے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں ارے صاحب بہت دسترخوان پر کیسی نعمتیں، لوگ نہیں، اللہ ہم نے دیا ہے، اور یہ مشین سرکاری ہے، وہ اس کی جو ہے تیل پانی کے لیے اس کو ہم کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کھائیے اچھی نعمتوں کو۔ تو یہ چیزیں ایک مسلمان کی شان، رہنا سہنا پہننا کھانا پینا چلنا سب اللہ کے لیے ہو، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔